الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ دستیاب ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قانون یہ ہے کہ جس آدمی کے سامان میں چوری کا سامان مل جائے اس کو غلام بنا کر قید میں رکھا جائے گا 1 سال تک۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے اس بھائی کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ ملا ہے، اس لیے اب اس کو ہم تمہارے ساتھ ملک شام تمہارے گھر واپس جانے نہیں دیں گے، بلکہ یہ ہمارے پاس قید میں رہے گا۔ بھائیوں نے جب یہ ساری بات سنی بڑے پریشان ہوئے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس بھائی نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف تھا، بچپن میں اس نے بھی چوری کر رکھی ہے، وہی کل جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل میں کہنے لگے کہ تم لوگ کتنے برے ہو، جھوٹا الزام میرے اوپر لگا رہے ہو، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ بچپن میں میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، وہ تو پھوپھی نے پیار اور محبت میں میرے کپڑوں میں اپنا کوئی زیور چھپا کر کے رکھا تھا تاکہ مجھے وہ اپنے پاس اور چند دن تک روک کر کے رکھ سکے۔ سب معلوم ہوتے ہوئے الزام لگاتے ہو۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیا، خاموش ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں صبر کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں بہت سی دفعہ الٹا سیدھا سننا پڑتا ہے، سب کچھ سنتے ہوئے بھی منہ پر انگلی ڈال کر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ کبھی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، ایک دم قریبی آدمیوں کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، تو وقت کا انتظار کرتے ہوئے ہمیں بہت سی دفعہ خاموش رہنا پڑتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ اس کو ہم اپنے پاس روک کر کے رکھیں گے، تو 10 بھائی پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے بادشاہ، اس کا باپ ہے، بوڑھے باپ ہیں اس کے، اور وہ بہت زیادہ ضعیف بھی ہے، اگر اس کو ہم واپس نہیں لے گئے تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔
آپ ایسا کیجئے، ہم 10 بھائیوں میں سے کسی کو اپنے پاس قیدی بنا کر رکھ لیجئے، بنیامین کے بدلے میں ہم 10 میں سے جس کو آپ چاہیں قیدی بنا کر رکھ لیجئے، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ورنہ ابا جان بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی نے چوری کی ہے، جس آدمی کے سامان میں بادشاہ کا پیمانہ، اناج ناپنے والا پیالہ ملا ہے اور اس کا چور ہونا ثابت ہو گیا، اسی کو ہم قیدی بنا کر کے رکھیں گے۔ اور یہ قانون ہمارا بتایا ہوا نہیں، تم نے خود بتایا ہے۔ جب سامان تلاش کرتے ہوئے تم سے ہم نے پوچھا تھا کہ جس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ ملے گا اس کی کیا سزا ہے، تم نے خود اپنی زبان سے کہا ہے جس کے سامان میں وہ برتن ملے اس کو آپ قیدی بنا کر کے رکھ لو۔ تو تمہاری شریعت کے مطابق، تمہارے قانون کے مطابق میں چل رہا ہوں، بنیامین کو ہم قیدی بنا کر کے رکھیں گے، اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں کسی اور کو ہم اگر قیدی بنائیں گے پھر تو ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ تمہارے بقول، تمہارے ہی کہنے کے مطابق یہ ناانصافی کی بات ہو جائے گی۔ اب بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، یوسف علیہ السلام سے منت سماجت کرنے لگے، لیکن حضرت یوسف ذرا بھی ان کے اوپر رحم نہیں کھائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ابا کا نام لیا کہ ابا جان ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور یوسف کی جدائی میں ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے، اور اب بنیامین بھی ان سے دور رہے گا، قید میں رہے گا، اور زیادہ ان کو پریشانی ہو جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام کو نرمی کرنی چاہیے تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی نرمی نہیں کی، کہا کہ تم جاؤ، بنیامین یہیں رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت نہیں دی تھی کہ تمہارا یوسف ہونا اور ان 10 بھائیوں کا ایک بھائی ہونا ابھی ظاہر مت کرو۔ یعقوب علیہ السلام تمہارے والد ہیں، ابھی کسی کو نہ بتاؤ۔ جب اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا، اجازت ملے گی، تب حضرت یوسف علیہ السلام بتائیں گے، ورنہ نہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو بھی دل میں درد ہے، ابا جان کو پریشانی ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، اس لیے خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، جاؤ ہم نہیں بھیجتے بنیامین کو۔ خیر یہ بھائی مایوس ہو گئے، سائیڈ میں جا کر 10 بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے، اب کیا کریں گے؟ بنیامین کو ہم بادشاہ سے لڑ کر نہیں لے سکتے، کیا کیا جائے؟ آپس میں مشورہ ہو رہا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو ہم نے ابا سے جدا کر دیا اور جا کر کے جھوٹ بولا، ابا ہم سے ناراض ہو گئے۔ اب بنیامین کو یہاں روک کر کے رکھ لیا جا رہا ہے، اب جا کر ہم کیا بولیں گے ابا کو؟ خیر آخر میں یہی طے ہوا کہ کچھ نہیں کر سکتے، چلو گھر، جو واقعہ پیش آیا جا کر کے ابا کو سناتے ہیں۔ تو سب نے اپنا سامان وغیرہ تیار کر لیا، سواری پر رکھ لیا، جانے لگے۔ تو ان 10 بھائیوں میں جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا میں نہیں آتا، جاؤ۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ۔ بڑا بھائی کہنے لگا میں ہرگز نہیں آؤں گا، لن نبرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ بی۔ بڑے بھائی نے یہ کہا کہ میں ہرگز مصر کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ یوسف کو بچپن میں
खेलने के लिए जब अब्बा ने भेजा था हमारे साथ में, मैं बड़ा भाई था, मुझे बुला करके बाज़ाब्ता कहा था कि यहूदा देख लेना, ये सब छोटे छोटे हैं, यूसुफ इन सब में छोटा है, तू सबसे बड़ा है, यूसुफ का ख्याल रखना। तुम उसे कत्ल करना चाह रहे थे, मैंने कत्ल होने से रोका। बाकी यूसुफ को जुदा कर दिया गया अब्बा जान से। अब जब दोबारा बिन्यामीन को अब्बा जान से ले जाने का वक्त आया, अब तो कसम खिलवा करके अब्बा ने भेजा है कि कसम खा करके बताओ कि बिन्यामीन को तुम ले जा रहे हो, हिफाजत के साथ वापस लाओगे। तुम सब ने कसम खाई है, मैंने भी कसम खाई है। मेरा तो डबल वादा हो गया अब्बा जान से, एक यूसुफ के बारे में किया हुआ वादा और दूसरा बिन्यामीन के बारे में किया हुआ वादा। दोनों के अंदर मैं नाकाम हो गया। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अब्बा को? मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग चले जाना और जा करके अब्बा जान से सारा वाकया सुना देना। इन नबना का सरक, अय अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है। अल्लाह अकबर, क्या बताया देखिए, हमारे भाई ने चोरी की है, ये नहीं कहा आपके बेटे ने चोरी की है। यानी बुराई की निस्बत जो है वो दूसरे की तरफ कर रहे हैं। हालांकि बिन्यामीन इन्हीं का भाई है, अगरचे एक माँ का बच्चा नहीं है, सौतेली माँ से वो भाई है, लेकिन है तो बाप दोनों का एक ही। लेकिन क्या कहने लगे ये सब भाई और बड़ा भाई कि देखो अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है, मेरे भाई ने चोरी की है, ये नहीं, आपके बेटे ने चोरी की है। तो लोग ऐसे ही होते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे ना, चाहे आपसे कोई रिश्ता भी ना हो, लोग आकर के रिश्ता जोड़ लेते हैं। इन्हें हमारे मामू का, भांजे का, फुप्पा का, फलां का मेरा रिश्तेदार है। और जब आपसे कोई गलती हो जाए, आपकी बदनामी हो जाए, चाहे आपका रिश्ता भी हो खूनी, और कोई आपसे आकर पूछने लगे क्या तुम्हें इनको जानती क्या, ऐसा ऐसा करके देख के, नहीं नहीं कौन की मालूम नहीं, इन्हें कौन की हम ना एड्रेस ही नहीं मालूम। तो ज़माना ऐसा है, लोग ऐसे मिजाज के हैं, जब आप अच्छा काम करेंगे सब आपको सर में बिठा लेंगे, जब आपसे गलती कोई हो जाए और आपको मदद की ज़रूरत पड़े, सारे रिश्तेदार भी आपको छोड़कर पीछे चले जाएंगे। रिश्तेदारियों में आप देख लीजिए, अगर किसी के पास 4 पैसे आ गए, सब उसके घर जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसको मशवरे वगैरह देते हैं। वही अगर रिश्तेदारों में कोई गरीब आदमी है, या पहले मालदार था अब गरीब हो गया, परेशानी कुछ आ गई, उसके करीब भी नहीं जाते, ना कभी फ़ोन करते कि कहीं ये हमसे 50-60 हज़ार रुपया कर्ज ना मांग ले। ऐसा लोगों का है। बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जा कर के ये बात कहने के लिए बड़े भाई ने कहा। अब सब भाई मजबूर हो गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से लड़कर बिन्यामीन को नहीं ला सकते, वो भाई चले गए। बड़े भाई ने कह दिया कि मैं उस वक्त तक मिस्र को छोड़कर नहीं आऊँगा जब तक कि अब्बा खुद मुझे माफ़ करके बुला ना ले। तुम लोग जा कर के किस्सा सुनाओ, अब्बा जान अगर माफ़ करते हैं तो मैं आऊँगा, वरना यहीं रह जाऊँगा। या फिर तुम्हारे चले जाने के बाद क्या बता बादशाह को रहम आ जाए, आज नहीं तो कल वो मुझे बुला ले और कहे जाओ ले जाओ बिन्यामीन को, सज़ा माफ़ हो गए। ऐसा भी हो सकता है। मैं जब तक या तो माफ़ी ना मिल जाए या अल्लाह ताला कोई इंतज़ाम ना कर दे, मिस्र को छोड़ करके अब्बा के पास आने वाला नहीं हूँ। ये बड़े भाई ने कह कर के भेजा। ये सारे भाई निकल करके अब्बा जान के पास गए और जा करके कहने लगे, अब्बा जान, बिन्यामीन ने इस तरह चोरी कर रखी है
اس لیے بنیامین کو بادشاہ نے اپنے پاس روک کر کے رکھا، اور بڑا بھائی آنے سے انکار کر رہا ہے، وہ بڑا شرمندہ ہے، آپ کو کس طرح منہ دکھائے۔ ابا جان کہنے لگے بل سولت لکم امرا، تم تو دوبارہ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو، اس سے پہلے بھی تم نے یوسف کے بارے میں ایسا ہی قصہ بنایا تھا کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا اور جھوٹ موٹ کا خون کپڑے میں لگا کر کے لا کر دکھایا، اور اب بنیامین کے بارے میں بھی تم اسی طرح کی کوئی بات بنا کر کے لائے ہو کہ اس نے جو ہے چرا لیا ہے، اس کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سب تمہاری بنائی ہوئی ایک کہانی ہے، حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ ایک مرتبہ آدمی جب جھوٹا ہو جاتا ہے نا، دوبارہ وہ چاہے 10 قسم کھا کر کے سچ بولے تب بھی اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ ایک بچہ جو ہے اپنے ابا کے ساتھ کھیت میں جا رہا تھا، وہ بچہ جو ہے مذاق میں ابا سے کہنے لگا ابا شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ ابا جو ہے مڑ کر کے دیکھے تو کہیں بھی شیر نہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا نے بیٹے سے پوچھا کہاں ہے شیر؟ تو بیٹے نے کہا ویسے ہی ہنسی مذاق میں بولا ابا۔ ابا نے کہا ایسا مذاق نہیں کرنا، چلتے رہے اور جنگل میں آگے بڑھے۔ ابا جان آگے جا رہے ہیں، پیچھے بچہ ہے، حقیقت میں شیر آ گیا اور اس کو پکڑنے کے قریب پہنچا۔ یہ چلانے لگا ابا شیر، ابا شیر۔ ابا نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، بچے کو شیر نے زخمی کر دیا، کاٹ لیا۔ تو آدمی اگر ایک دفعہ جھوٹا ہو جاتا ہے نا، اس کا جھوٹا ہونا ایک مرتبہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آگے اس پر لوگ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ توبہ کر کے سچا بن گیا ہو تب بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنا جو پرسٹیج ہے اس کو باقی رکھنا ہے، آدمی کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ ایک بار اگر بھروسہ چلا گیا بعد میں لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں تم تو اس بار بھی کوئی قصہ بنا رہے ہو بنیامین کے بارے میں۔ تو وہ کہنے لگے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا۔ ابا جان مصر کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے جب یہ مقدمہ بادشاہ کے سامنے چل رہا تھا، ان سے آپ پوچھ لیجئے، یا پھر یہاں سے ملک شام سے ہمارے اڑوس پڑوس کے جو لوگ گئے ہوئے تھے اناج لانے کے لیے، ان میں سے بعض لوگوں نے یہ سب دیکھا ہوا ہے، آپ ان کو بلا کر کے پوچھ لیجئے کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آدمی کو ان کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، منت سماجت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے، اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی برائیوں سے اور ہر طرح کی بے اعتمادیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔